الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. شروع سورت سے اللہ تعالیٰ نے حدود میں سے دو حدود ذکر فرمائے، حد زنا اور حد قذف، اور قوانین میں سے ایک قانون لعان، اور اس کے بعد واقعہ افک یعنی وہ من گھڑت اور جھوٹی کہانی جو منافقین نے اس کو اچھالا بڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. اس کا تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا. جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کی برائی کو ذکر فرمایا، جو مسلمان ملوث تھے ان کو ہدایات دی، ان کو سمجھایا کہ آئندہ اس قسم کی حرکت وہ نہیں کریں اور مومنوں پر ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. باقی جو منافق ہیں تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے سخت عذاب، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں آج سے، یہ اسی سلسلے کا دوسرا مسئلہ ہے. جیسے کہ اس سورت کا عنوان ہے ایک پاکیزہ زندگی، ستھری زندگی مسلمانوں میں، جس میں شرم و حیا کی پاسداری ہو اور کوئی بے شرمی کی بات اسلامی معاشرہ سوسائٹی میں نہ پھیلے. اسی کے انسداد کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ حدود کے اور لعان کے قوانین ذکر فرمائے، اور اب اللہ تعالیٰ اس قسم کی عریانی یا فحاشی کے پھیلنے کے جو مزید ذرائع ہیں ان کے انسداد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. اگر ان قوانین کی پابندی کی جائے، ان ہدایات کی پابندی کی جائے تو معاملہ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں. تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے استیذاء کہ اگر کوئی کسی کے ہاں آنے جانے میں اجازت کی پابندی اختیار کر لے تو بے پردگی نہیں ہوگی. عموماً بے پردگی کا باعث عورتیں بنتی ہیں، تو ان کی بے پردگی سے یہ معاملات آگے پھر بڑھتے ہیں. لیکن کوئی اسی معاملے میں احتیاط برتے اور پردہ پوشی کا معاملہ رکھے تو یہ بات آگے بڑھے گی. جب بڑھے گی نہیں تو معاشرہ ایسی پاک صاف ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، کسی ایسے گھر میں مت داخل ہو غیر بیوتکم جو تمہارا گھر نہیں، یعنی کسی غیر کا گھر ہے، تمہارا اپنا گھر نہیں، تو اس میں مت داخل ہو حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم گھر والوں سے اجازت طلب کر لو. تستأنسوا کا اپنا معنی تو ہوتا ہے انس اور تعلق پیدا کرنا.
یعنی اہل خانہ سے جب تک تعلق پیدا نہ کر لو اجازت کے ذریعے سے تو بے دھڑک کسی کے گھر میں داخل مت ہو جاؤ، پہلے اس سے تعلق پیدا کر لو، اجازت کا تعلق، اس کے بعد جو ہے تم گھر میں داخل ہو۔ تو اب گھر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گھر تو وہ ہے کہ جس میں صرف میاں بیوی رہتے ہیں اور کوئی فرد نہیں، نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ کوئی اور دوسرا ہے، صرف فقط میاں بیوی رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو گھر میں داخل ہونے کے لیے مرد کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی مستحب یہ ہے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ یوں ہی نہ آ جائے بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر والوں کو اپنی آمد کی خبر دے دے۔ لیکن نہ دیا تو بھی کوئی ایسے پکڑنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میاں بیوی میں تو پردے بے پردگی کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کو اپنی آمد کی کسی نہ کسی ذریعے سے اطلاع دے دے، گھر پہ آ کے دستک دے دے، یا کھانس لے یا زور سے پاؤں مار لے، یہ آہٹ ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے، تاکہ بیوی جس حال میں بھی ہو وہ سنبھل جائے۔ تو یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے، لیکن بلا اجازت بھی اپنے گھر میں آ گیا تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اجازت نہیں کرا۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے کہ بیوی کے علاوہ وہاں پر اور بھی کوئی رہتا ہے، اپنے عزیزی میں ماں باپ رہتے ہیں، بیٹے رہتے ہیں، بہن بھائی رہتے ہیں، یا کوئی افراد رہتے ہیں، افراد خانہ رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں گھر میں آنا کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اگرچہ ماں باپ محرم ہیں، جی بیٹی بہن یہ محرم ہیں، لیکن تاہم اجازت لے کے آنا ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان نے کہا، حضور میں ایک ایسے گھر میں رہتا ہوں کہ وہاں میری والدہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، میں اور میری ماں ہی رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں مجھے گھر میں آنے کی اجازت دینی چاہیے؟ ہاں دینی چاہیے۔ اس نے پھر کہا کہ وہ تو صرف میری ماں ہی ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، کوئی اور تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میاں اجازت لے کر آؤ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ماں کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ یہ جب آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے تو کئی قسم کے حالات اس کو پیش آتے ہیں، کبھی بے تکلف ہوتا ہے، کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، اور کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ماں ہے، محرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کے بھی بعض جسم کے حصے ایسے ہیں کہ جن پہ نظر ڈالنے کی اجازت نہیں، تو ماں ہوئے تب بھی تمہیں اجازت نہیں کہ آنا چاہیے۔ تو مقصد یہ کہ گھر میں اگر محرم قسم کی خواتین ہوں یا عورت باہر سے آ رہی ہے تو محرم قسم کے مرد ہوں، وہ اجازت دینی ضروری ہے۔ اور تیسرا ایسی جگہ ہے کہ جس میں معلوم نہیں کہ اندر گھر میں کوئی ہے یا نہیں، تو ایسی جگہ میں بھی اجازت دیے بغیر مت آؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو۔ اور چوتھی یہ ہے کہ پبلک قسم کی جگہ ہے جہاں عام لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، عام لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، جیسے مسجد ہے، ہر کوئی مسلمان آتا ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، جی، اور جیسے کہ ریلوے اسٹیشن ہو گیا، بس اسٹینڈ ہو گیا، یا اس طرح کے اور پبلک مقامات ہیں، پارک وغیرہ ہیں، جہاں عام لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو ایسی جگہ میں آنے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، جیسے باقی پبلک کے لوگ آ جا سکتے ہیں، آپ بھی آ جا سکتے ہیں، لیکن ایسے مقامات کے اندر بھی بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہر آدمی کے داخلے کی اجازت نہیں ہو، اور عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں ہر آدمی نہیں آ سکتا،
جیسے کہتے ہیں ممنوع علاقہ، پھر دیتے ہیں جی ممنوع علاقہ، یا یہ کہ یہ شارع عام نہیں، عام لوگوں کے آنے جانے کا رستہ نہیں، یا جیسے کہتے ہیں شناخت کرائیے، اپنی شناخت کرائیے، اس کا مطلب ہے کہ شناخت کے بغیر اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس خاص مقام میں بھی یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے قاعدہ اور ضابطہ ہے اس کے مطابق عمل کر کے وہاں داخل ہونا چاہیے۔ پھر پبلک مقامات میں بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں اور قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے، فرض کریں کہ وہاں کے لیے الگ کوئی ٹکٹ دینا پڑتا ہے، جیسے کوئی پارک ہے کہ ٹکٹ کے بعد نہیں جا سکتے، یہ تو عام آنے اس میں ٹکٹ کی ضرورت ہے، پلیٹ فارم میں فرض کریں ریلوے کا بھی ٹکٹ، تو جہاں یعنی آنے کے لیے کوئی اور شرط عائد کی گئی ہے تو اس شرط کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور بلا شرط کے وہاں آنا یہ پھر استیزار کے خلاف ہے۔ تو یہ چار باتیں ہیں، ایک فقط وہ گھر جس میں اس کی بیوی رہتی ہے وہاں چندہ اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اجازت دے گا۔ اجازت کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا کام کر کے کہ اس کو خبر ہو کہ کوئی آ رہا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جب بھی گھر میں آتے تھے تو دروازے پہ کھانس لیتے تھے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، ان کی عادت تشریف، لیکن اجازت کی پابندی نہیں۔ اور جہاں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں اگرچہ وہ محرم کیوں نہ رہتے ہیں وہاں اجازت شرط ہے، جہاں کا پتہ نہیں کہ کوئی اندر ہے یا نہیں پھر بھی اجازت شرط ہے۔ وہ جو پبلک مقامات ہیں وہاں اجازت شرط نہیں، الا یہ کہ اس کے بعد علاقوں کو مشروط کر دیا گیا ہو اجازت کے ساتھ، تو پھر وہاں اجازت دینی ضروری ہے۔ یہ اچھا، اب یہ کہ اجازت کیسے لیں، اجازت کیسے لیں؟ تو اجازت کا مسنون طریقہ یہ ہے، اب تو اور طریقے ہی بدل چکے ہیں جی، یعنی اجازت یوں بھی لی جا سکتی ہے اگر دروازے پہ بیل بجانے کے لیے کوئی گھنٹی بٹن ہے آپ اس کو دبائیں جی، اور آپ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ آپ فون کریں، یہ بھی فون پڑا ہوا ہے میں آ رہا ہوں، اور یا دروازے پہ آپ دستک دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب دروازے پہ آدمی پہنچے تو السلام علیکم کہے، السلام علیکم، اور اس کے ساتھ فوراً کہے ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر اندر سے جواب ملے کہ ہاں آپ آ سکتے ہیں تو آپ آئیے، اور جواب نہ ملے تو تھوڑے وقفے کے بعد پھر السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں، جواب جیسا ملے اس پہ عمل کریں، نہ ملے تو کچھ وقفے کے بعد پھر تیسری دفعہ کہیں السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں، اور اس کے بعد بھی جواب نہ ملے تو پھر مزید انتظار کیے بغیر واپس چلا جائے۔ اب چوتھی دفعہ کھڑے ہو کر پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں، 3 دفعہ تک کہے، ٹھیک ہے؟ اور جی نہیں جی، جس جہاں اجازت لینی ہے، اجازت لینی ہے جس جگہ میں، تو وہاں سلام کر کے اندر والوں کو باخبر کرے کہ دروازے پہ کوئی ہے، اور پھر اجازت بھی لے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر آواز جانی پہچانی ہے تو پہچانی کہ فلاں صاحب ہے تو وہ ہاں نہ میں جواب دے دیں گے آئیے یا نہ آئیے، لیکن اگر آواز جانی پہچانی نہیں ہے تو اندر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو اس وقت یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں، کہ میں کوئی جواب نہیں، بلکہ اپنا پورا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اسی طرح حضور سے اجازت مانگی، آپ نے پوچھا کون، اس نے کہا میں کیا ہوتا ہے، نام بتاؤ، تو نام بتانا چاہیے تاکہ اندر کو پتہ چلے کہ کون سا ہے۔ اور پھر یہ کہ اندر داخل ہونے کے لیے یہ آسان لفظ بولنا چاہیے، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، یہ آسان لفظ، اس کے بجائے کوئی سخت لفظ نہیں بولے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے کسی نے اجازت مانگی، سلام کرنے کے بعد آلے جو کیا میں گھس سکتا ہوں؟ تو حضور اندر سے کسی کو بھیجا، اس کو بولو اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، اس کو گھسنے کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، میں اندر آ سکتا ہوں کا لفظ نہیں۔ تو ایسا معروف لفظ ہو جی جو چبھتا نہ ہو، چبھتا نہ ہو، تو چبھنے والے لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ دوبارہ سلام کرنا یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی طریقے ہیں اجازت لینے کے، ان میں سے کوئی طریقہ بھی اجازت دیا جا سکتا ہے۔ وہی بتائے حتیٰ پستانی سے اگر کی اجازت لو وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ سلام کرنا ہی اجازت کا ایک طریقہ ہے۔ وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ اجازت لو اور سلام کے ذریعے سے اجازت لو۔ وہ جب سلام کرے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہو اور دروازے کی درزوں سے جھانک کر دیکھے بھی نہیں، ورنہ تو پھر سلام کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ سلام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اندر داخل ہونے میں بے پردگی نہ ہو، اور یہ اگر آپ درزوں سے دیکھ رہا ہے جی اس کا مطلب بے پردگی کر رہا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے دروازے کے درز سے دیکھ رہا ہو اور اندر سے اس کی آنکھ میں سوئی چبھ ہو لے تو حضور نے فرمایا میں اس کا قصاص نہیں لوں گا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس نے حرکت کیسے کی ہے، اس کی آنکھ اس قابل سے اس کو پھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اجازت دیتے کر دروازے کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اگر فرض کی درجے نہیں ہیں دیکھنے کی سامنے، اس لیے کہ اچانک اندر والا جب دروازہ کھلے گا، جب دروازہ کھلے گا تو اس کی نظر فوراً اندر پڑ جائے گی، تو اس میں بے پردگی ہو سکتی ہے۔ تو ذرا دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو، جھانکے تاکہ بھی نہیں اور انتظار کرے۔ اگر آنے کی اجازت مل گئی ٹھیک، نہ ملی تو 3 دفعہ اجازت لے کر واپس چلا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر سے جواب آتا ہے کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس پہ بھی برا نہیں منانا چاہیے، لو جی میں اتنے دور سے آیا، اتنے شوق سے آیا، وہ تو اندر ہی نہیں آنے دیتے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ وہ آپ سے نہ رہ سکتا ہو، تو اس لیے اس کو برا نہیں منانا چاہیے، دوسرے وقت بھی آ جاؤ۔ تو آنے کی اجازت ملے تو آؤ، کہے کہ نہیں تو اطمینان واپس چلے جائے، کسی اور کو بھی آ جاؤ۔ تُسَلِّمُ عَلَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس کی پابندی کرو۔ تو یہ بے حیائی اور فحاشی سے بچنے کے لیے ایک مؤثر تدبیر ہے، ایک مؤثر تدبیر ہے۔ آج کی دنیا میں قوانین تو بڑے بنتے ہیں معاشرے کی صفائی پاکیزگی کے لیے اور امن امان کے لیے، قانون تو بے دھڑک بنتے ہیں، لیکن ان قوانین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے کے نئے یعنی ان کے ادارے بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر بھی عدالتوں اور کورٹ میں اتنا رش ہے کہ ایک مقدمے کے فیصل ہونے پہ عرصے لگ جاتے ہیں، مقدمے پہ مقدمہ آ رہا ہے، مقدمے پہ مقدمہ آ رہا ہے، اس لیے کہ جو برائیوں کی انسداد اور اس کی رکاوٹ ہے اصل وہ نہیں۔ اگر جہاں سے برائیاں آتی ہیں اسی پہ رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تو برائیاں پیدا نہ ہوں گی۔ جب برائیاں پیدا نہ ہوں گی آپ کو لمبے چوڑے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو بہت زیادہ کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا رش نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، مقدمہ جائے گا کہاں۔ لیکن یہ نہیں، ادھر سے پوری اجازت ہے، جو چاہو کرو۔ پھر انسداد کا صرف قانون بنتا ہے، پھر گرفت کرنے کے لیے پولیس وجود میں آتی ہے، پھر فیصلے کے لیے کورٹ بنتے ہیں۔ تو اگر بھائی آپ پہلے سے یہیں سے پابندی لگا دینا تو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اب ادھر سے تو مکمل طریقے سے برائیوں کا راستہ کھلا ہوا ہے،
اور آگے آپ جتنی چیزیں بناتے جائیں گے وہ غیر مؤثر ثابت ہوتی رہیں گی اور کبھی بھی معاشرہ صاف نہیں ہو سکتا۔ دیکھو قرآن مجید کوئی قانون کی ایسی کتاب نہیں کہ جہاں مختلف دفعات ہیں اور ہر قانون دفعہ نمبر 1 دفعہ نمبر 2، ٹھیک ہے، کچھ قوانین بنیادی طور پہ دیے ہیں، ان کی سزائیں بھی بتائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ زور اس پہ دیا گیا ہے کہ برائی پیدا ہی نہ ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو آخرت کا احساس بار بار دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو کچھ تم نے یہاں کرنا ہے اللہ کے سامنے آخرت میں جواب دہی کرنی ہے، اور اصل عدالت وہی ہے، اور اس عدالت سے کوئی چیز چھپائی بھی نہیں جا سکتی، اور اس عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں پیدا کی جا سکتی، نہ رشوت کے ذریعے سے، نہ طاقت قوت کے ذریعے سے، اور اس عدالت کے فیصلے پہ جو سزا ملے گی اس سے زیادہ سنگین ترین سزا بھی کوئی نہیں ہو سکتی جو بشکل جہنم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے پہ زور دیا ہے اور پھر تقویٰ پہ زور دیا، اتقوا اللہ ہر جگہ، جی خدا سے ڈرو، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ میں ہر حرکت تمہاری دیکھ رہا ہے، ہر بات تمہاری سن رہا ہے۔ تو یہ ایسے عقائد ہیں کہ اگر ان پہ پختگی کے ساتھ ایمان ہو جائے تو از خود معاملہ گناہوں کا رک جائے۔ جب رک جائے گا تو آپ کو زیادہ مشکلات پیش نہیں ہیں۔ تو یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ فواحش اور منکرات کے پیدا ہونے کی صورت میں بے شک جرائم کی سزائیں بھی اللہ نے بتا دی ہیں، لیکن اصل چیز جس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ کہ جرم پیدا ہی نہ ہو۔ تو فحش چیز جو پیدا ہوتی ہے، بے حیائی جو پیدا ہوتی ہے، تو اس کے انسداد کے لیے ایک قانون کو استیزان کر دیا کہ اجازت دے کر کسی سے ملاقات کی ہے، اور بلا اجازت بے دھڑک ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فواحش اور منکرات کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس گھر میں کسی کو بھی نہ پاؤ، یعنی تمہاری اجازت کا کوئی جواب نہیں آ رہا، اس کا مطلب کہ گھر میں کوئی نہیں، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر بھی مت داخل ہو، یعنی اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، دل میں چلا جاؤ نہیں، مت داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ باقاعدہ تمہیں اندر آنے کی اجازت ملے۔ آج نہ ملے تو کل اجازت دو، کل نہ ملے تو پرسوں اجازت دو، لیکن اجازت لیے بغیر جس گھر میں کسی کے ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہے نا، تو مت داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے اندر سے کہ واپس چلے جاؤ، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس کو بھی برا مت مناؤ، فرجعوا، واپس چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ کسی اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مصروف ہو، جی جس کی وجہ سے وہ آپ سے اس وقت نہیں مل سکتا، واپس چلے جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہ بات آپ کے لیے بہت ستھری اور پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، یعنی تمہاری نیت ارادے کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے کیے ہوئے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب یہ ایک اور قسم کا گھر، جی لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو غیر مسکونۃ، جس میں کوئی آباد نہیں، جس میں کوئی رہتا نہیں، اور فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا کوئی مقصد اور کوئی تمہارا مفاد ہے، لیکن وہ گھر کسی کا رہائشی گھر نہیں، یعنی پبلک مقام، عام لوگ آتے جاتے ہیں، تو اس میں بلا اجازت تم اگر چلے جاؤ تو تم پر جانے میں کوئی حرج نہیں۔
لیکن اس میں بھی دیکھیے پھر یعنی ان خاص جگہوں میں جانے میں اگر اندر کوئی پابندی ہے یا کوئی ٹکٹ لگایا گیا ہے تو پھر اس کی اجازت یا ٹکٹ خرید کے اس جگہ میں جانا ہوگا۔ لیکن جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں یعنی آپ بھی بلا اجازت عام جگہ میں آ جا سکتے اس جگہ۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ تو اس لیے ہر وقت یہ بات مستحضر رہنی چاہیے، ذہن میں حاضر رہنی چاہیے کہ ہمارے تمام اعمال میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، چاہے ہم اس کو چھپائیں کسی سے یا کسی کے سامنے ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ کو سب دینا پڑتا ہے۔ استیذان کے بعد پھر مزید احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جو اس قسم کی برائی اور فحاشی پھیلنے کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے اس کو مزید اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ وہ یہ کہ چلیے آپ نے اجازت لی اور اجازت مل گئی، اب آپ گئے، یہ تو اجازت بن گئے، اور بسا اوقات یہ کہ اجازت کی بات نہیں، عام گزرگاہ ہے، بازار ہے، اسپتال ہے یا اس قسم کی جگہ ہے جہاں عورتیں مرد مکس آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہاں تو اجازت والی بات نہیں ہے۔ اور چونکہ برائی کی بنیاد جو ہے نا وہ عورتوں کی طرف سے بے پردگی ہوتی ہے، جب عورت بے پردہ اور بے حجاب ہو جائے تو بس یہ نقطۂ آغاز ہے بے حیائی کا۔ اس لیے طرف فرماتے ہیں کہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ گھروں سے باہر بھی اگر کسی غیر محرم کا آمنا سامنا ہو جائے، وہ غیر محرم مرد ہے یا غیر محرمہ عورت ہے، تو ان کو فوراً اپنی نظریں جھکا دینی چاہیے، فوراً اپنی نظریں جھکا دینی چاہیے۔ یعنی کسی عورت کے سامنے غیر محرم مرد آ گیا تو عورت کو نظر جھکا دینی چاہیے، مرد کے سامنے غیر محرمہ عورت آ گئی تو فوراً نظر جھکا دینی چاہیے، اس لیے کہ نظر کا نظر سے ملنا یہ بنیاد فراہم کرتے ہیں آگے ساری خراب، ٹھیک ہے نا؟ جب نظر سے نظر ملتی ہے تو جیسے شاعر نے کہا ہے، عربی کے شاعر نے کہا ہے، فَنَظْرَةٌ فَسَلَامٌ فَنَظْرَةٌ فَابْتِسَامٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ۔ کہتے یہ ترتیب وار چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلی نظر ہے۔ جب نظر سے نظر ملتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، نمبر 2، ٹھیک ہے نا؟ اور جب چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو پھر سلام کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، اور جب سلام ہو جاتا ہے تو مزید گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ جب مزید گفتگو شروع ہوتی ہے تو پھر آئندہ ملاقات کے لیے جگہ طے ہوتی ہے، اور جگہ طے ہونے کے بعد پھر آگے باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے، اور یوں مکمل بے حیائی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ فَنَظْرَةٌ، کہ نظر سے نظر دو چار ہوئی بس قرار ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے نظر ہی پہ پابندی لگی کہ بس پہلی نظر جلدی سے جو لگ گئی، اب دوسری نظر نہیں لگنی چاہیے۔ دوسری نظر یعنی یہ وہ ہے جو گھروں سے باہر عام مقامات پہ آمنا سامنا ہو جائے تو خیر پہلی نظر تو انسان کی لگ ہی جاتی ہے اور وہ معاف بھی ہے، لیکن اس کے بعد دوسری نظر نہیں لگنی چاہیے، مرد یا عورت اس کو اپنی نظر جھکا لینی چاہیے تاکہ آگے کا لیے دروازہ یہیں سے بند ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیں، اپنی نظریں جب بھی غیر محرمہ عورت سامنے آئے اپنی نظر کو جھکا لیں۔
ایک بات یہ. دوسری وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے سطر کی حفاظت کریں، یعنی اپنے جسم کے اس حصے کی حفاظت کریں جس کا سطر واجب ہے، جس کا چھپانا واجب ہے. تو یہ دو چیزوں کو ذالک اذکارہم، یہ بات مردوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. وہ عفیف اور پاک دامن رہیں گے، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کے دل ستھرے اور صاف رہیں گے. اس سے جب وہ نظر کو جھکائیں گے، اپنی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہوگا کہ ان کے لیے صفائی اور پاکیزگی کے ذریعے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سارے اعمال کی خبر ہے، کون سا عمل غلطی سے ہوا، کون سا عمل قصد و ارادے سے ہوا. جی اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں. تو پہلا خطاب کیا تھا؟ مردوں کو تھا کہ غیر محرم کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو فوراً نظر کو جھکائے اور اپنے خیالات کو منتشر کر دے. نظر جھکے گی تو خیال زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، نظر ٹھہر جائے گی تو دل میں خیال پختہ ہو جائے گا. تو اس لیے نظر کو جھکانے کے ساتھ ساتھ جو خیال اس وقت پیدا ہوا ہے اس کو منتشر کرنے، اس کو ہٹانے کی کوشش کریں. اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ کبھی کسی جگہ میں مردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو فوراً اپنی نظروں کو وہ بھی جھکا دیں. اور دوسری چیز وہی وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنے قابل ستر مقام کی حفاظت. بات آگے نہ بڑھنے دیں، خیالات کو منتشر کر دیں جی، اور خیالات کو آخرت پہ لگا دیں کہ خدا نخواستہ کوئی غلط کام ہو گیا تو اللہ کی نظروں میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لیں گے. تو یوں ہی اپنی نظروں کو جھکا کر خیالات آخرت کی طرف لے جائیں گے تو جو تھوڑا بہت نظر سے خیال پیدا ہو گیا وہ بھی چلا جائے گا، تو بات دل میں مضبوط نہیں رہے. لیکن میں نے کہا اصل فتنے کا باعث تو عورتیں ہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح نے ان کے لیے مزید کئی چیزیں بھی یہاں ذکر کر دی، جبکہ مردوں کے لیے صرف اتنی سی بات کہ نظر جھکاؤ، سطر کی حفاظت کرو. لیکن عورتوں کے لیے مزید کئی باتیں ایسی ہیں جو نظر جھکانے، سطر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مکمل طریقے سے فتنے کا انسداد ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینت کے چیزوں کو ظاہر نہ کرے، اپنی خوبصورتی کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے، کیونکہ وہ چیزیں اگر ظاہر ہوتی رہیں گی تو پھر یہ فتنے کا باعث بنتی رہیں گی. تو جو اعضائے زینت ہیں ان کو ظاہر مت ہونے دیں. الا ما ظہر منہا، مگر جو اعضائے زینت سے از خود ظاہر ہیں اور جن کا چھپانا ان کے لیے مشکل ہے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا چھپانا ممکن ہے، چھپائی جا سکتی ہیں، تو ان کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر سے کون سا جسم کا حصہ مراد ہے یا کون سی زینت کی چیز مراد ہے، تو اس میں خود صحابہ کرام کا اس کی تفسیر میں قدر اختلاف تھا اور اسی کی وجہ سے ائمہ کے اندر بھی اس کا کچھ اختلاف ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا ما ظہر سے مراد نسوانی چہرہ اور اس کے ہاتھ، چہرہ اور یہاں سے آگے ہاتھ بس، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ پاؤں ٹخنے سے نیچے نیچے. تو یہ تین اعضاء یعنی الا ما ظہر، اگر یہ کھل جائیں فتنے کا اندیشہ نہ ہو بشرطے کہ، یہ شرط بھی ساتھ ہے، ورنہ فتنے کا اندیشہ ہو
تو ان کو چھپائے رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ہر وقت ان اعضاء کو چھپائے رکھنا یہ بہت مشکل ہے، خصوصاً گھر کے اندر بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا یہ مستثنا ہیں، لیکن اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ بھی خاتون کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کی جو سوسائٹی ہے بڑا مشکل ہے، کام بھی کرنے جاتے ہیں تو بہت خواتین مل کر کام کرتے ہیں، اس کے لیے بڑا مسئلہ تو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے کا حل بتایا نا کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ بس ضرورت کی حد تک ہو، اور بلا ضرورت جو ہے نا دل کی دلچسپیاں لینے کے لیے یہ کام بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اب دل ہی گناہ گار ہے، اس کی دلچسپیوں کا سامنے آ جائے تو کہے گا یہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہاں کا تو معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جتنا ممکن ہے جی اللہ کا خوف کرتے ہوئے جتنا بھی ممکن ہے اپنی نظروں کو اور اپنی شرمگاہوں کو بچائیے۔ اور جب انسان بالکل بے اختیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مجبوری کو دیکھتے ہیں۔ بات یہ اور یہ جو پردہ یہاں بتایا جا رہا ہے یہ بھی گھر کے اندر کا ہے، باہر کا نہیں۔ باہر کا جو ہے وہ تو سورہ احزاب میں آئے گا، اس میں دوبارہ پوری جسم کو لپٹا کر جائے، ایک آنکھ صرف کھلی ہوئی ہو جو اس میں سے رستہ دیکھے، وہ باہر کا تو ہے۔ یہ تو گھر کے اندر چونکہ کچھ عزیز و اقارب بھی آ جاتے ہیں، کبھی مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ چہرہ کھول سکتی ہیں، ہاتھ کھول سکتی ہیں کام کاج کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ بے محابہ سب سر بھی کھلا ہے، پاؤں بھی کھلے ہیں، یہ بھی کھلا ہوا ایسے۔ اچھا یہ تو فرما عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ظہرہ سے مراد چہرہ اور ہاتھ مراد نہیں، بلکہ عورتوں کا وہ لباس ہے جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو لباس ہے ظاہر بات ہے وہ بھی منقش لباس ہوتا ہے، چمکیلا لباس ہوتا ہے، اس کو تو وہ نہیں چھپا سکتے جی۔ تو لیکن جسم پورا ڈھکا ہوا ہو، اگر لباس کے اندر کوئی خوبصورتی ہے اس کو وہ نہیں چھپا سکتی، تو یعنی یہ مستثنا ہے۔ لیکن یہ کوشش یعنی یہ بھی کرنی چاہیے کہ عام محافل میں لباس بھی سادہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین جب مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو بھڑکیلا لباس پہن کے نہ آئیں، خوشبو لگا کے نہ آئیں، سیدھا سادہ سا لباس پہن کر بغیر خوشبو کے آئیں، اس لیے کہ لباس سے بھی دلوں کا میلان ہو جاتا ہے، خوشبو سے بھی دلوں کا میلان ہو جاتا ہے، تو سادگی کے ساتھ۔ تو بدقسمتی سے محافل میں یا مساجد میں آنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے معاملہ سارا الٹا ہے۔ اب جتنی زیب و زینت عورتیں کرتی ہیں وہ ایسے ہی مقامات کے لیے کرتی ہیں، اور جن کے لیے کرنی چاہیے ان کے سامنے وہ ملنگ بنی رہتی ہے۔ گھر کے اندر جس میاں کے سامنے کرنی چاہیے ساری زینت، ساری آرائش اور زیبائش مرد کے لیے کرنی چاہیے، وہاں تو ان کا لباس بھی قابل دید نہیں ہوتا، شکل بھی نہیں ہوتی بس، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں دیکھیے وہ بن ٹھن کے آتی، یعنی شادیوں میں بیاہ میں تقریبات میں دیکھیے بہتر سے بہتر لباس، عمدہ سے عمدہ زیور پہن کے آئیں گے۔ تو مقصد یہ کہ وہ زیور جو ظاہر ہوتا ہے، وہ لباس جو ظاہر ہوتا ہے وہ ما ظہر میں شامل ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں کوئی جچی بلی بات پردے کے بارے میں نہیں بتائی جا رہی، صرف یہ تو حالات پر منحصر ہے کہ حالات کیسے، معاشرہ کیسا ہے، سوسائٹی کیسی ہے، وقت کیسا ہے، تو اس کے ساتھ پردے کے حکم میں کبھی سختی ہوگی کبھی نرمی ہوگی۔ اب رات کا وقت ہے، عام لوگوں کی نظریں نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، تو پردے کے حکم میں بھی نرمی ہے، سمجھے بات؟ دن کا وقت ہے، عام لوگوں کا آنا جانا ہے، سب کی نظریں پڑتی ہیں، پردے کے حکم میں بھی سختی ہوئی۔ اسی طریقے سے بالکل بوڑھی عورتیں ہیں، پردے کے حکم میں نرمی ہے، بالکل جوان عورتیں ہیں، پردے کے حکم میں سختی ہے، بچیاں ہیں، پردے کے حکم میں نرمی ہے۔ تو عورتوں کی ایج کے لحاظ سے بھی
سوسائٹی کے لحاظ سے بھی پردے کے حکم میں نرمی یا گرمی ہوگی. تو بہرحال گھر کے اندر عورتوں کو اس طریقے سے رہنا چاہیے، یا کم از کم تقریبات میں جہاں انہوں نے جانی ہے تو غیر محرم مرد کا سامنا ہو جائے فوراً نظر جھکائیں جی. اور جو مجبوراً زینت ظاہر ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے، وہ چہرے کی ہے، ہاتھ کی ہے یا کپڑوں کی ہے، وہ مستثنیٰ ہوگی. لیکن بلا وجہ اپنی زینت اور آرائش کی چیزوں کو ظاہر کسی کے سامنے کرتے ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ خواتین اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال دیں. عموماً عورتوں کے گریبان بھی کھلے ہوتے ہیں، کچھ بناتی اس قسم کا ہے جی، پھر اس میں جو گلے میں زیور ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ حصہ جسم کا ویسے ظاہر ہو جاتا ہے جو کرتے سے چھپتا نہیں، لہذا اس کے اوپر اوڑھنی ڈال دیں، دوپٹہ ڈال دیں تاکہ وہ حصہ بھی چھپا جائے. تو بہرحال اپنی زینت کی چیز کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. اب جن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں اللہ نے ان کا تفصیل سے ذکر کر دیا کہ جو کسی خاتون کا محرم ہے یا اس کا شوہر ہے تو اس کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، وہ جائز. لیکن اس میں بھی بعض اہل علم کنڈیشن لگاتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو. اگر کسی کا قریب ترین عزیز ہی ہے لیکن فسق و فجور کا دل دادا ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. بے شک وہ رشتہ دار کیوں نہ صحیح، لیکن وہ فسق و فجور کا عادی ہے، اس سے تحفظ چاہیے. لیکن اگر ٹھیک ہیں، صحیح ہیں تو ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، بلکہ شوہر کے سامنے تو زینت کرنی ہے، یعنی اس سے زینت کو چھپا نہیں بلکہ زینت کرنی ہی شوہر کے سامنے ہے. تو اس کے سامنے اگر زینت ہوگی تو یہ ممنوع نہیں بلکہ مطلوب ہے، مطلوب. وَآبَائِهِنَّ، یا اپنے ہی باپ دادا ہیں عورت کے تو ان سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے اگر زینت ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. وَآبَائِ بُعُولَتِهِنَّ، یا ان کے شوہروں کے جو باپ ہیں یعنی سسر، جو سسر کے سامنے بھی زینت کر سکتی ہیں، اس لیے کہ سسر سے بھی بیٹے سے نکاح ہو جانے کے بعد بہو کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس کا محرم بن جاتا ہے، چاہے اس کے نکاح پہ ہو، چاہے اس کو طلاق دے دے، چاہے بیٹا مر جائے، بیوہ ہو جائے، لیکن سسر کے ساتھ تو اب تا قیامت نکاح نہیں ہو سکے گا، وہ ہمیشہ کے لیے بات. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، خود ان کے اپنے بیٹے ہیں عورتوں کے تو ماں اپنے بیٹے کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. او ابناء بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے جو بیٹے ہیں، شوہروں کے بیٹے کا مطلب ہے کہ شوہر کی پہلی بیوی سے کوئی بیٹے ہیں، اس کی اپنے نہیں ہیں، پہلی بیوی سے ہیں تو وہ بھی اس کے بیٹے کی حیثیت سے محرم ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا تو اس کے سامنے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. او اخوانہن، یا خواتین کے اپنے حقیقی بھائی، او بنی اخوانہن، یا ان کے اپنے حقیقی بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا اپنی عورتیں، نسائہن صرف نساء نہیں، اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورت کے سامنے مسلمان عورت کی زینت کا اظہار ہو جائے تو ٹھیک ہے. یہ قید اس لیے لگائی کہ غیر مسلمہ عورت کے سامنے بھی مسلمان عورت کو زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت کو اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بات کو آگے پھیلائے گی، آگے چلائے گی کہ فلاں تو ایسی تھی، فلاں تو ایسی تھی، تو یہ پھر انسداد
فواحش کے برخلاف ایک چیز ہو جائے. اس لیے غیر مسلمہ عورتوں سے بچ کے رہیں. ہاں اپنی مسلمان عورتیں، لیکن اس میں بھی اہل علم یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ وہ فاحشہ قسم کی، فاسقہ قسم کی نہ ہو، ورنہ وہ بھی تو یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن نیک اتوار ہیں اور اپنی مسلمان عورتیں ہیں، ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو جائے تو کیسی بات نہیں. یہاں پر ان رشتوں کا ذکر کیا، لیکن ماموں کا ذکر نہیں کیا، چچے کا ذکر نہیں کیا، جبکہ ماموں اور چچا بھی محرم ہیں اور ان کے سامنے بھی پردے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے بھی. ہاں ان کی جو اولاد ہے کزن تو وہ باہر غیر محرم ہیں، ان سے پردہ کیا گیا. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ کہ مالک ہیں ان خواتین کے دائیں ہاتھ ان کے، یعنی جو ان خواتین کے مملوک ہیں، ان کے خریدے ہوئے ہیں، یہ ان کی مالکہ ہیں، تو اپنے غلاموں اور اپنی باندیوں کے سامنے، لیکن غلاموں کا ذکر تو ویسے میں نے کر دیا، یا ملکت ایمانہن سے صرف باندیاں مراد ہیں. غلام اگر جوان ہیں تو وہ مراد ہے، اگر کہ اس کی مالکہ ہے، لیکن اگر وہ جوان ہے تو وہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرے گی. لیکن جو باندی ہے اس کی تو اس سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ماں ملکت سے غلام مراد نہیں، صرف باندیاں ہی مراد. تو جو ان کی باندیاں ہیں ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا کام کاج کرنے والے گھر میں ملازم، لیکن ملازموں کے لیے شرط یہ ہے کہ غیر اولی الاربۃ، جو عورتوں کی حاجت نہیں رکھتے، ان کا کام صرف کام میں مصروف رہنا ہے، کھانے پینے سے دلچسپی ہے، کام سے دلچسپی ہے، اور کسی گھر کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں. تو ایسے لوگ جو گھر میں کام کرتے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو جوانوں کو گھر کے کام پہ معمول بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اولو الاربہ ہے، وہ حاجت رکھتے ہیں. اس لیے گھر کے کام اگر کسی کے سپرد کیے جائے، ملازمت رکھا جائے، تو یا نابالغ بچوں کو رکھیں یا بڑے بوڑھوں کو رکھیں جن میں عورتوں سے دلچسپی نہیں ہوتی. تو غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی جو مردوں میں صاحب حاجت نہیں، ان کو مردوں کی حاجت، عورتوں کی حاجت نہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو عورتوں کے پردوں پر ابھی واقف ہی نہیں ہیں، ان کو ان معاملات کی دلچسپی ہی نہیں ہے، تو وہ بچے، ان سے کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بوڑھے خادم، ان سے بھی پردے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اسی طرح عورتیں پاؤں مار کر زمین پہ زور سے پاؤں مار کے مت چلے. جب ان کو چلنا ہو تو آہستہ آہستہ قدم رکھ کے چلے، دبا کر قدم نہ رکھیں، تاکہ معلوم ہو جائے وہ جو انہوں نے زینت پاؤں میں چھپا رکھی ہے. تو خیر پاؤں کی زینت تو آج کل کم ہی استعمال ہوتی ہے، پہلے پازیب استعمال ہوتے تھے، پاؤں کا زیور. جی تو جب زور سے پاؤں مارتا تو چھن 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 کرتا تھا، آواز آتی تھی. اس سے وہ مخفی زینت یعنی پاؤں کا زیور آواز سے ظاہر ہوتا تھا، تو اس کی طرف پھر توجہ ہوتی تھی. تو اس لیے اگر کسی عورت نے پاؤں میں پازیب پہن رکھا ہے تو اس کو زمین پہ پاؤں آہستہ سے رکھنا چاہیے، تاکہ اس کی چھن چھناٹ سے غیر محرم جو ہے وہ متاثر نہ، اس کی طرف دیکھے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ تو قواعد و ضوابط تھے جن کی مردوں عورتوں کو پابندی کرنی چاہیے. استیزان اور استیزان کے علاوہ غض بصر، جی، اور حفظ فروج. پھر بھی انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ہمہ وقت
اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی توبہ کرتے رہو اللہ سے، احتیاط بھی کرو، اور کبھی بے احتیاطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ بھی کرو اپنے گناہوں کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے، کیونکہ آپ تو گناہوں سے پاک تھے، امت کی تعلیم کے لیے ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے کہ پاک ہو کر بھی اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو جو پاک ہی نہیں ہیں، جن سے گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے، وہ پھر کیوں نہ کریں، ان کو تو زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس نے فرمایا کہ یہ قوانین ہیں، ان کی پابندی بھی کرو، پھر قوانین میں انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے مسلمانوں توبہ کرو اللہ کے سامنے، اس لیے کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور لعلکم تفلحون، توبہ کرنے سے جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو تم فلاح پاؤ گے، کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ یہ تھا ہدایت کے بارے میں سب کے بعد